بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں آپ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کے حوالے سے میں ایک خصوصی بات یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت پاکستان میں جتنے بھی بڑی خانقاہیں ہیں ان تمام تر مشائخ اور بزرگوں کی خانقاہوں میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں میں علم کا وہ فیضان، تزکیہ نفس اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی وہ خدمت اس طرح سے جاری اور باقی نہیں رہ پاتی۔ لیکن عیدگاہ شریف کا یہ ایک خاص امتیاز ہے کہ نسل در نسل الحمدللہ ایسی شخصیات وہاں موجود ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے طریق پر چلتے ہوئے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک عظیم کام دنیا میں سر انجام دے رہے ہیں۔ قبلہ صاحب اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ وقتاً فوقتاً مختلف نیشنل ٹی وی چینلز پر ان کی گفتگو سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کراچی کے تبلیغی دورے پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بلا مبالغہ آپ کے ہر جلسے اور محفل میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے عقیدت مند لوگ آپ کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، جس پر میں اپنی طرف سے اور میاں نوید صاحب کی طرف سے، ادارے کے تمام اساتذہ کی طرف سے، ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب کی طرف سے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ آج اس پورے پروگرام میں جو ہمارے اہل محبت یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ تمام تر حضرت جامعات کے پروفیسرز ہیں۔ ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل کے صدر ہیں، اور ایک عظیم خدمت جامعہ کراچی میں طویل عرصے تک سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل شفیق، آپ شعبہ اسلامی تاریخ میں بطور صدر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مفتی غلام مرتضیٰ مہروی صاحب ہیں، علامہ بندیالوی صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں۔ جناب ڈاکٹر غفران عالم صاحب، آپ پیٹرولیم ڈپارٹمنٹ میں جامعہ کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہاں پر بہت سارے احباب، علامہ غلام غوث صابری صاحب ہیں، علامہ ضیاء اللہ سیالوی صاحب ہیں جو سیال شریف سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر معاذ شاہ سے آپ کی وہاں کونسل میں ملاقات بھی ہوئی، جو اس وقت ضیاء الدین یونیورسٹی میں ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کے اس وقت ہیڈ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور میں نام لیتا چلا جاؤں گا تو شاید یہاں جناب علامہ جاوید صاحب ہیں جو اس وقت MCA میں وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ تمام ریسرچرز ہیں، اسکالرز ہیں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر التماس گزار ہوں تاکہ قبلہ اپنی گفتگو شروع فرمائیں اور وقت پر ہم پروگرام کو مکمل کر سکیں۔ تو میں التماس گزار ہوں مبلغ اسلام حضرت علامہ قبلہ پیر حسان حسیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ اپنے کلمات جلیلہ سے تصوف کے عنوان پر ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تقى وقد خاب من اصطغى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے نہایت ہی قابل احترام، یقیناً یہاں پر تشریف فرما
پیچھے طلباء ہیں یا یونیورسٹی میں طلباء ہیں ان تک بھی اور مختلف اسفار اور میڈیا چینلز کے ذریعے پوری دنیا تک علم دین کا نور پہنچانے والی شخصیت اور بالخصوص جدید مسائل میں نوجوانوں کی خوبصورت رہنمائی فرمانے والی شخصیت یقیناً جو ہم سب کا ایک اثاثہ ہے جناب قبلہ مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب مرتضی علی حضرت کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے مجھے اس خوبصورت ادارے جو علم دین کی خاطر تبلیغ دین کی خاطر جس کا آغاز حضرت نے فرمایا اس میں حاضری کی بھی سعادت عنایت فرمائی اور حضرت کی برکت سے مجھے ان خوبصورت علماء کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی اور یہاں پر کثیر تعداد میں شفقت فرما کر تشریف لانے والے علماء کرام کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ حضرت کی شفقت ہے کہ مجھے گفتگو کا موقع عنایت فرمایا اور آپ کی شفقت ہے کہ مجھ ناچیز کو سماعت فرمانے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے، ورنہ یقیناً علم کے اعتبار سے تقویٰ کے اعتبار سے ہر اعتبار سے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب حضرات مجھ سے بہت آگے اور بہت بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیات سے آپ کے علم سے مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج ایک اہم عنوان حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر بات پہ لوگ اپنی طرف سے اس کی تشریح کر کے اپنے مقاصد کے مطابق اپنے شعبہ جات میں اپنے مقاصد کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق چیزوں کی تشریح کر کے اپنی دکان بھی کھولے بیٹھے ہیں لوگ، وہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تصوف کی بھی بعض لوگ جو ہمارے صوفیاء کا مقصد تھا، جو ہمارے صوفیاء کا ایک خاص مقصد تھا تصوف کا، لوگوں کو اس سلسلے کے ساتھ جوڑنے کا، اس سلسلے کو لوگوں تک پہنچانے کا، اس کو چھوڑ کے بعض حضرات جس طرح قبلہ صحابی صاحب تشریف فرما ہے، سیاد شریف سے نسبت رکھنے والے علماء تشریف فرما ہے، جو ان کے اکابر کا، جو ہمارے اکابر کا اصل مقصد تھا، لوگ اس سے ہٹ کر، اس کو چھوڑ کر اپنے انداز کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق، اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اپنی طرف سے تصوف کی تشریح کر کے، اپنی طرف سے تصوف کے مقاصد بیان کر کے، اپنی طرف سے ایک ذاتی طور پہ جو ہے وہ تصوف کے بارے میں رائے قائم کر کے اپنا، اگر کہا جائے وہ غیر پارلیمانی لفظ ہے لیکن منزل بھی بیچ رہے ہیں اور دکان بھی کھولے بیٹھے ہیں، جو تصوف کا اصل مقصد ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ یقیناً کچھ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ اسلام کے متبادل کوئی نظام لایا گیا ہے یا کوئی نیا ایسا نظام ہے جس سے لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ تصوف ایک طریق ہے اور اس کے جو مرکز ہے وہ یہی ہے کہ انسان شریعت کے تابع ہو جائے، انسان اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارے، اطاعت اور اتباع میں انسان زندگی گزارے۔ تصوف انسان کو لاتا ہی شریعت کی طرف ہے، طریقت وہی طریق ہے جو انسان کو شریعت کی طرف لے کے آتا ہے اور شریعت کا پابند بناتا ہے۔ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ تصوف کے بارے میں ہمارے اکابرین نے اور جو اصل صوفیاء ہے، جو اصل اکابرین امت ہے، انہوں نے کیا فرمایا؟ تصوف باطن کو پاک کرنے کا نام ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت خطبہ میں تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو، اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ آج لوگ اپنی ظاہری حیت کو صاف اور طاہر رکھنے کے لیے تو بہت کوشش کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو پاک رکھنے کی، صاف رکھنے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں۔ لباس کیسا ہے؟ لباس میں کوئی سلوٹ بھی نہ آ جائے، بال سورے ہیں یا نہیں سورے، اپنے لباس کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر، اپنی ظاہری حیت کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی اور بہتر دکھانے کی تو
بہت کوشش کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، انسان کو بہترین دکھنا چاہیے، بالخصوص جو دین کا نمائندہ ہے اس کو ایسے پیش ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے، بہترین طریقے سے اپنا آپ جو ہے وہ پریزنٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ساری توجہ جو ہے وہ ظاہری حیت کی طرف ہی ہوتی ہے، کہ ظاہری بود و باش کی طرف ہی ساری توجہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری آخرت کی فلاح کا جو انحصار ہے وہ تمہاری ظاہری حیت سے، اللہ کریم نے فرمایا تمہاری آخرت کا جو کی فلاح کا جو انحصار ہے وہ تمہارے باطن کے پاک ہونے سے ہے۔ وہ تب ہے کہ جب تمہارا باطن پاک ہو جائے گا، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ باطن کو پاک کرنے کا جو پروسیس ہے، یہ تو اللہ کریم باطن کے پاکیزگی کا ارشاد فرما رہا ہے، اپنے اندر کو پاک اور صاف کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس پروسیس کو، اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو پروسیس ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے جو ایک پروسیس ہے، جو ایک اعمال ہے، جو طریقہ ہے، جو اہل تصوف نے ایک طریقہ اپنایا، جو ایک انداز اپنایا، اس پروسیس کو جو ہے وہ تصوف کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں 11 قسموں کے بعد نفس کے لیے 2 رستوں کا تعین فرما دیا، ایک کامیابی کا رستہ اور ایک ناکامی کا رستہ۔ اور کامیابی کا رستہ یہ فرمایا کہ جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور باطن کے پاک کرنے کا جو پروسیس ہے، صوفیاء نے کہا اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کر لیں تو اچھا ہے، نہ بھی کریں تو خیر ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں جب فرائض نبوت کا ذکر فرمایا، حضور علیہ السلام کے فرائض نبوت کا ذکر فرمایا، تو سب سے پہلے فرمایا خطاب قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا۔ پھر اس آیت میں اللہ کریم نے دوسرا تزکیہ کا ارشاد فرمایا، اور تیسرا اللہ کریم نے ذکر فرمایا خطاب و حکمت کا علم سکھانا۔ یہاں پر صوفیاء نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے، جو ہمارے اکابر صوفیاء ہیں انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم نے یہاں پر اس آیت میں ایک مقام پر پہلے بھی خطاب و حکمت کا ذکر کیا گیا، اس آیت میں اللہ کریم نے جو تزکیہ کا ذکر پہلے فرمایا خطاب و حکمت سے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کا باطن پاک ہو جائے گا، جب انسان کا تزکیہ ہو جائے گا، جب انسان کے اندر سے تکبر نکل جائے گا، جب انسان کے اندر سے گھمنڈ نکل جائے گا، احساس برتری نکل جائے گا، اغراض کی دنیا سے بھی مابرا ہو جائے گا، اخلاص آ جائے گا، تب جب وہ خطاب و حکمت کا نور اس کے سینے میں اترے گا تو وہ نور بنے گا، تب وہ علم نافع بنے گا۔ اگر سینہ پاک نہیں ہوا، اندر تکبر بڑا ہے، اندر جو ہے وہ گھمنڈ ہے، اندر احساس برتری ہے، اندر دین کی خدمت کے لیے اخلاص نہیں ہے، اندر پاک نہیں ہے، تو وہ علم کا حاصل کرنا اس کی معلومات میں اضافہ ضرور کہلائے گا، لیکن اس کے لیے وہ علم نافع نہیں بنے گا، وہ علم اس کے لیے نور نہیں بنے گا، بلکہ اس علم کے آنے سے اس کے اندر تکبر بھی بڑھ سکتا ہے، اس علم کے آنے سے اس کے اندر احساس برتری بھی بڑھ سکتا ہے، جو اس کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے کہا کہ پہلے تزکیہ کا ذکر اس لیے کیا تاکہ دل پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دل تکبر سے، دل احساس برتری سے، دل گھمنڈ سے، دل اغراض کی دنیا سے بھی باہر آ جائے، خالص ہو جائے اللہ کی رضا کی خاطر، خالص ہو جائے خدمت دین کی خاطر۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان وہ علم حاصل کرے گا تو وہ علم نافع بنے گا، وہ علم نور بنے گا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا باعث بنے گا۔ یہ تزکیہ سے ممکن ہوگا، یہ تب ممکن ہوگا جب انسان کا اندر پاک ہو جائے گا۔ یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ظاہر و باطن کو پاک فرما دیا، اور انہیں کفر و شرک سے نکال کے اس منزل کا باعث فرما دیا، ایمان، ایقان اور معرفت الہی کی دولت سے سرفراز فرما دیا، اور یقیناً عالم تمام قیامت تک آنے والوں کے لیے مشن راہ بنا دیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے باطن کو پاک فرمانے کا حکم فرمایا، اور یہی پروسیس ہے، یہی بات ہے جس پر سب سے زیادہ اہل تصوف زور دیتے ہیں۔ اسی تزکیہ کو جو ہے وہ تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، تصوف کوئی متبادل نظام نہیں ہے، تصوف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ایک نئے نظام کے طور پہ پیش کیا گیا، بلکہ وہی جو تزکیہ کا حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا، اسی کو تزکیہ کی منزل کو پانے کے رستہ اور پروسیس جو ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ آج نوجوان اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر تصوف اتنی ہی اہم چیز ہے تو کیا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کیا عہد رسالت میں بھی اس کے اوپر زور دیا جاتا تھا؟ اور اگر یہ اتنی اہم چیز ہے تو عہد رسالت میں اس پہ زور کیوں نہیں دیا جاتا تھا؟ عہد رسالت میں اگر اس پہ زور دیا جاتا تھا یا نہیں دیا جاتا تھا، عہد رسالت سے اس کا کیا ثبوت ملتا ہے؟ تو یقیناً بخاری میں جو حدیث جبریل موجود ہے، اہل علم اس سے بخوبی آگاہ ہے کہ علیحدہ 3 چیزوں کے بارے میں حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اور زبان رسالت سے
سے ان تینوں چیزوں پر علیحدہ علیحدہ تفصیل سے جواب دیا گیا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس علاقے سے نہیں تھا، اس علاقے کا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ ما ایمان، ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے، اس انداز میں تصدیق بالقلب ہو، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اللہ سے ملاقات پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ ما احسان، احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے احسان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے اللہ کی عبادت اس انداز میں کرنا، اس کیفیت سے کرنا، یعنی اس میں اس انداز میں واردات قلب ہو، اس میں اس انداز میں کیفیت ہو، اس انداز میں اللہ کی عبادت کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی دنیا کے خیال سے، دنیا کے اغراض سے، دنیا کے تصور سے اتنا پاک ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق باللہ کی وہ منزل حاصل ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم یہ ضرور ہو کہ تمہیں اتنی خشوع و خضوع میں اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ان تین سوالوں کے جواب لیے اور چل دیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے، اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فإنہ جبریل، یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اب یہاں محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے ایمان کو دین قرار دیا، اسلام کو دین قرار دیا، اسی طرح حضور علیہ السلام نے احسان کو بھی دین کا ایک اہم ترین جز قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ صوفیاء اس حدیث کے پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی تصوف کی تعریف ہے۔ حضور علیہ السلام نے احسان کے جواب میں جن کیفیات کا ذکر فرمایا، ان کیفیات کا حصول جس رستے سے ممکن ہے وہ راہ سلوک ہے، وہ تصوف کا رستہ ہے کہ انسان صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھے، سب سے پہلا درجہ علم ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی جن کا میں مرید بھی ہوں، جن کے سلسلے میں بیعت ہوں الحمدللہ، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کے تین جرد ہیں، علم، شریعت کے تین حصے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علم اور اس کے بعد عمل، اس کے بعد اخلاص۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان شریعت کا علم حاصل کرے، اس کے بعد ضروری ہے کہ انسان اس پر عمل کرے، اور اس کے بعد ضروری ہے کہ انسان کو اس پر اخلاص ہو، وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جو مال احسان کے جواب میں ارشاد فرمایا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جس پر اہل تصوف پہنچانا چاہتے ہیں کہ انسان جب نماز پڑھے تو صرف یہ اس کو کافی نہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی، بلکہ نماز میں اس کیفیت پہ پہنچے کہ یا تو اس کو یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس کو وہ کیفیت مل جائے نماز میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جہاں صوفیاء لانا چاہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث تصوف کی اصل ہے، یہی وہ منزل ہے جہاں صوفیاء لانا چاہتے ہیں، یہی وہ منزل ہے جہاں صوفیاء پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج انفارچونیٹلی لوگوں نے شعبدہ بازی کو تصوف سمجھ لیا ہے، لوگوں نے صرف اس چیز کو تصوف سمجھ لیا ہے، خانقاہوں کو صرف ایک کلینک کے طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اگر بیماری ہو جائے تو خانقاہ میں چلے جانا ہے، اگر سر درد ہو جائے تو خانقاہ میں چلے جانا ہے، اگر پریشانی ہو جائے تو خانقاہ میں چلے جانا ہے۔ خانقاہ میں کیوں جاتے ہیں بھائی؟ بس اگر کوئی مسئلہ ہو تو خانقاہ میں جا کے دعا کرا لیتے ہیں، خانقاہ میں جا کے دم کرا لیتے ہیں، خانقاہ سے جا کے تعویذ دے آتے ہیں، بس یہی مقصد ہے خانقاہ کا کہ اس کو ایک کلینک کے طور پر استعمال کیا جائے۔ بلا شبہ اللہ والوں کی دعا میں بہت برکت ہوتی ہے، بلا شبہ کہ جو اللہ والے کی دعا میں برکت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب اللہ کا ولی جب کوئی اس مقام پہ اللہ نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، نفلی عبادت کے ذریعے کوئی اللہ کا قرب پا لیتا ہے، تو اس کی زبان کے بارے میں کہا نا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ والوں کی برکت سے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماریاں دور فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ سے ہی بڑے مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ اللہ والوں کی برکت ہے، مقصد نہیں ہے۔ آج کل لوگ جو اللہ والوں کی برکت تھی اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو مقصد تھا اس کو برکت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ والوں
کوئی بیان فرما رہے ہو، کوئی اصلاح فرما رہے ہو، تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس انداز میں کہ یہ بیان ختم ہو، ہم دم کرائیں، دعا کرائیں اور گھر جائیں۔ جو مقصد تھا اس کو ہم برکت سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو برکت تھی ہم اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ والوں کا بلا شبہ یہ برکات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا مقصد صرف یہی تو نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ کلینک کا کردار ادا کرتے رہے۔ اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے، وہ لوگوں کے باطن کو پاک کرے اور لوگوں کو اللہ کا قرب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تصوف کو حقیقی معنوں میں اللہ والوں کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصوف کیا ہے اس کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں احکام الہی اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو اس انداز سے اپنا لینا کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ تصوف کی پہلی منزل یہ ہے کہ احکام الہی کو اپنانا، پھر سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنانا، اس انداز سے اپنانا کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے اور اس باطن کی پاکیزگی کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب مل جائے اور اس قرب الہی کے ذریعے انسان کے معاملات زندگی پاکیزہ ہو جائیں۔ اس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تصوف کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات زندگی پاکیزہ کر لے۔ یہ کوئی انویزیبل چیز نہیں ہے، یہ کوئی انویزیبل چیز نہیں ہے کہ بس انسان کہے کہ فلاں میں بڑا تصوف ہے، معاملات میں کچھ نظر آتا ہو یا نہیں نہ آتا ہو۔ جس کے معاملات جتنے پاکیزہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب ہوگا۔ راہ سلوک میں کس نے کتنی منزل طے کر لی ہے یہ اس کے معاملات سے پتا چلے گا، یہ اس کے اخلاق سے پتا چلے گا، یہ اس کے معاملات دیکھ کے پتا چلے گا۔ صرف یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف جو ہے یہ خلق حسنہ کا نام ہے۔ تصوف اصلاح کرتا ہے، انویزیبل چیز نہیں ہے، یہ اصلاح کرتا ہے۔ جس پہ تصوف کا رنگ ہوگا اس کو صرف کرامت میں نظر نہیں آئے گا۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی کا جو ہے وہ صاحب کرامت ہونا ہی ضروری ہے۔ تمام صحابہ جو ہے وہ ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ آج کل یہی کہا جاتا ہے کہ جو صاحب کرامت نہیں وہ ولی نہیں۔ بعض جگہوں پہ یہ سمجھا جاتا ہے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا ایک ایک صحابی ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ تمام امت کے اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ صحابی جس کو ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام کی معیت میں ایمان کی حالت میں گزارنا نصیب ہوا اور اس پہ حالت میں دنیا سے گیا، ایک صحابی کے یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، کوئی -1 نہیں، کوئی -2 نہیں، ایک صحابی بھی حضور علیہ السلام کا اگر رکھا جائے تو تمام امت کے اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ السلام افضل البشر بعد انبیاء صدیق اکبر سے لے کے حضور کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی ہم کسی ولی کو سمجھتے ہو۔ کیا تمام صحابہ سے کرامات کا ظہور ہوا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو کیا ان کے ولایت پہ آپ کو وہ ہوگا؟ تو ولی کے لیے صاحب کرامت ہونا ضروری نہیں، صاحب استقامت ہونا ضروری ہے۔ کسی نے حضرت ابو سعید سے کہا نا کہ حضرت فلاں بہت بڑا ولی ہے، آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو مکھی بھی کر لیتی ہے۔ کسی نے کہا حضرت پھر ایک اور ولی کی کہانی، میں کرامات کا انکار نہیں کر رہا، کرامات کا یقیناً درجہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ حضرت فلاں بہت بڑا ولی ہے، لیکن یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہچان کرامت سے ہی نہیں ہوگی، پہچان استقامت سے ہوگی، ورنہ تو جادوگر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ کہا بھائی فلاں بہت بڑا ولی ہے، پانی پہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا وہ تو بطخ بھی چلتی ہے، اس میں کیسی بات ہے؟ کہا بھائی فلاں بہت بڑا ولی ہے، ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، آپ نے فرمایا یقیناً اولیاء کی کرامات کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ صرف اسی سے پہچان کریں گے تو یہ تو شیطان بھی کر لیتا ہے۔ آپ نے کہا، اس نے سوال کیا حضرت ابو سعید رحمہ اللہ سے کہ حضرت پھر یہ بتائیے ولی ہے کون؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جو رہے مخلوق میں لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہو، اور جو اس کے ساتھ جڑے وہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے، جو اس کے ساتھ تعلق بنائے وہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر دے، جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت دل میں آ جائے وہ ولی ہے۔ کہا کرامت کا تصوف پہ جو ہے وہ 100 درجے ہیں اور کرامت کا 17واں درجہ ہے، جو 17ویں درجے پہ رک جائے گا تو باقی دروازے کون طے کرے گا؟ باقی درجے کون طے کرے گا؟ ولی کا جو ہے وہ صاحب استقامت ہونا ضروری ہے۔ یہی کہا تھا نا حضرت ندب الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے، غالباً حضرت کا ہی ہے، میرے ذہن میں غالباً حضرت کا ہی ہے، کہ جب کسی نے کرامت کے بارے میں جاننا چاہا تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ شریعت کے پہ عمل کرتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور جو اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ اس کو دنیا کی محبت دل سے نکال کے اللہ کی محبت اس کے دل میں بھر دیتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جتنا وقت حضرت نے عنایت فرمایا میں اس سے بہت پہلے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کروں گا، لیکن مجھے آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے میں نے پہلے کہا مجھے تقویٰ میں، علم میں، ہر اعتبار سے آپ کو اپنے سے بہت بڑا ہونے میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے۔
ہے, اپنے سے بہت بڑا سمجھتا ہوں آپ کو, لیکن آپ کو ایک علماء کرام تشریف فرما ہے تو سبق سنانے کے لیے ہی آپ کے آگے گفتگو کر رہا ہوں, اور یقیناً آپ کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ میرے لیے حوصلہ افزائی کے طور پہ ہوگی, بلکہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکات عطا فرمائے. حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف اصلاح کرتا ہے, امور دین میں اصلاح, امور اخلاق میں اصلاح, فکر آخرت میں اصلاح, ادب میں اصلاح, شریعت پہ چلنے میں اصلاح, نیت میں اصلاح, یہ سب کچھ جس طریق سے ممکن ہے اس طریق کو تصوف کہا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ اس کا آغاز اصحاب صفا سے ہوا ہے, جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جلوہ گر ہو کے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے. تصوف کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کی صوفیاء نے, کہا کہ جس طرح ناپاک کوئی ناپاک پانی ہوتا ہے وہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے, اور وہ اگر کسی کے لباس کے ساتھ لگ جائے تو اس کے لباس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. خود بھی ناپاک پانی ہے, اگر کسی کے لباس کے ساتھ لگ جائے تو اس کے لباس کو بھی ناپاک کر دے گا. لیکن اگر اسی کو بہتے دریا میں پھینک دیا جائے, اسی پانی کو بہتے دریا کے حوالے کر دیا جائے, تو وہ دریا پہلے اسے خود پاک کرے گا. نہ صرف اس کو پاک کرے گا بلکہ اس کو ایسا کر دے گا کہ اگر آگے اسی پانی کو چلتا چلتا کہیں پہنچے اور آگے ایک بندہ وضو کر رہا ہو, وہ پانی دریا کے حوالے ہو چکا ہوگا. اب اگر وہ پانی اس وضو کرنے والے کے ہاتھ پہ لگتا ہے تو اس کو ناپاک نہیں کرے گا بلکہ اس کو پاک کرنے کا باعث بن جائے گا. کہا یہی مثال اہل تصوف کی ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی لگتا ہے یہ اس کو توبہ کراتے ہیں, یہ اس کو صرف جو ہے وہ بٹھا نہیں لیتے, صرف اس سے اپنی مناقب نہیں پڑھاتے, بلکہ صرف نہیں اولیاء اللہ کو مناقب پڑھاتے ہی نہیں ہے, کوئی ان کی پڑھے تو وہ ان کی محبت ہوتی ہے, وہ تو ذکر اللہ کا کراتے ہیں, وہ اس کو بٹھا ہی نہیں لیتے, اس کو صرف جو ہے وہ عرس کا میلہ دکھا کے واپس نہیں بھیج دیتے بلکہ اس کو پاس بٹھاتے ہیں, اس کو توبہ کراتے ہیں, اس کا تزکیہ کراتے ہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی اس منزل پہ فائز کر دیتے ہیں کہ نہ صرف وہ خود پاک ہوتا ہے بلکہ آگے پاک کرنے والا بن جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس فاحش عورت کو جو توبہ کروائی, نہ صرف توبہ کروائی بلکہ اس کو مقام ولایت کے اس مقام پہ فائز کر دیا کہ 60 پشتوں تک صوفیاء کہتے ہیں اس کی اولاد میں مادرزاد ولی پیدا ہوتے رہے. یہ اس کی اعلیٰ ایک مثال ہے کہ صوفیاء پہلے انسان کو پاک کرتے ہیں, پھر اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں, اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ آگے پاک کرنے والا بن جاتا ہے. اچھا, میرے سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مشائخ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو مرید ہے یہ ہماری روحانی اولاد ہوتی ہے اور شیخ روحانی باپ ہوتا ہے. انہوں نے ذرا تھوڑے ہنستے ہوئے شرارت کے انداز میں پوچھا کہ یہ روحانی باپ کیا ہوتا ہے, یہ پہلی بار سنا ہے. باپ تو باپ ہوتا ہے, روحانی باپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو ایک ہوتا ہے انسان کا جسمانی باپ. میں نے اس کو جو ہمارے صوفیاء کی کتاب سے پڑھا اس کو اخذ کر کے میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا کہ روحانی ایک ہوتا ہے جسمانی باپ جو انسان کو گناہوں سے پاک دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے. جب جسمانی باپ کے سبب بنتا ہے, انسان دنیا میں آتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے. روحانی باپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس طرح جسمانی باپ گناہوں سے پاک کر کے دنیا میں لانے کا سبب بنا تھا نا, روحانی باپ ایسی تربیت کرے, ایسے توبہ کرائے, ایسے خشیت الہی کو دل میں بھر دے کہ جیسے وہ گناہوں سے پاک دنیا میں لے کے آیا تھا, یہ گناہوں سے پاک کر کے واپس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا باعث بنتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان کو توبہ کرواتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, یہ کیسے ممکن ہے کہ تصوف پہ بات ہو اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کا جو پورا پیغام ہے نا وہ اس کے حروف میں ہی موجود ہے. اگر اس کے حروف کی طرف بھی غور کر لیا جائے تو تصوف کا پورا پیغام اس کے حروف میں ہی موجود ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس میں تا ہے, تا سے مراد توبہ ہے, توبہ ہے, اور تصوف کی پہلی منزل ہی توبہ ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں توبہ نصوحہ کیے بغیر انسان راہ سلوک کا مسافر بن ہی نہیں سکتا. آج کل جو ہے وہ مجذوب تو وہ ہوتا ہے, یہ جو مجذوب کی منزل ہوتی ہے یہ وہ منزل ہے کہ انسان کو اللہ کے سوا کسی کی ہوش نہیں ہوتی. آج کل ہمیں مجذوب ایسے نظر آتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا ہر چیز کی ہوش ہوتی ہے. ویسے معاملات کرنے میں ہر چیز کی ہوش ہے, ویسے حساب کتاب کرنے میں ہر چیز کی ہوش ہے, ویسے لوگوں سے ملنے ملانے میں ہر چیز کی ہوش ہے. اذان ہوتی ہے تو فوراً مجذوب بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یاد رکھیے گا اللہ کا ولی وہی ہے, کامل وہی ہے جو شریعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھامے
ہوئے ہیں. کہا سب سے پہلی منزل توبہ ہے. توبہ کیے بغیر انسان اس جو ہے راہ سلوک کا مسافر ہو ہی نہیں سکتا. اور ظاہر و باطن کی توبہ, انسان ظاہری بھی توبہ کرے اور پھر دل سے توبہ کرے, دل سے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے اہل تصوف بیعت لیتے ہیں تو بیعت بھی توبہ پہ بیعت ہوتی ہے. جو صوفیاء کا طریقہ رہا ہے, بیعت بھی توبہ پہ لی جاتی ہے, گناہ چھوڑنے پہ بیعت لی جاتی ہے, اعمال صالح کرنے پہ بیعت لی جاتی ہے. کہا کہ اس کا دوسرا لفظ صاد ہے, اس سے مراد صفا ہے. یعنی جب کوئی اہل تصوف سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ اس کے باطن کو پاک کر دیتے ہیں, بغض کو دل سے نکال دیتے ہیں, کینہ کو دل سے نکال دیتے ہیں, حسد کو دل سے نکال دیتے ہیں, تکبر کو دل سے نکال دیتے ہیں. صفا ہو جاتا ہے, انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے. کہا کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے یہ اس کے باطن کو پاک کر لیتے ہیں. پھر آگے واو ہے, اگلا لفظ واو ہے, وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ ولایت ہے. پھر اس کے لیے مقام ولایت منتظر ہوتا ہے. ولایت صرف اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ولی کے گھر میں پیدا ہونے سے ہی ولایت ملے گی. جس کا ایسا مقام ہوتا ہے اس کے لیے آگے ولایت منتظر ہوتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں پا ہے, اس سے مراد فنا فی اللہ کی منزل ہے. پھر وہ فنا فی اللہ کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں فنا فی اللہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو مٹا کے عملاً و قولاً اللہ کی ذات پہ جب پناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو بقا دے دیتا ہے, اللہ اس کو بقا دیتا ہے. سب سے پہلے وہ انسان اپنی خودی کو مٹاتا ہے, اپنے تکبر کو مٹاتا ہے, اور پھر عملاً و قولاً اللہ کے احکامات کو اپنا لیتا ہے. عملاً بھی جب اپنا نفس کچھ اور کہہ رہا ہے, اللہ کا حکم کچھ اور ہے, اللہ کو حکم کو اپنائے گا تو فنا فی اللہ ہوگا. پھر اپنے اندر بھی اس چیز کو جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے, اپنی خواہشات نفس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دے گا, تو یہ وہ شخص ہوگا جسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے. میں بس اپنی گفتگو کو اختتام پہ ہی لے کے جا رہا ہوں. جب فنا فی اللہ کی منزل پہ کوئی فائز ہوتا ہے, اللہ اکبر, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بقا دے دیتا ہے. دیکھیے نا, آج سے 200 سال پہلے یا 400 سال پہلے بھی کراچی میں کس کی حکومت تھی شاید کسی کو بھی نہ پتا ہو. کسی کو اگر ایک دم حاکم پوچھا جائے کہ 400 سال پہلے اس علاقے کا حاکم کون تھا, یقیناً اہل علم تشریف فرما ہے, آپ تو بتائیں گے, لیکن عوام میں کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. اہل علم میں بھی بہت کم لوگ ہوں گے جو عمومی طور پہ ہیں جن کو یہ پتا ہو. آج سے 100 سال پہلے کی حکومت کے بارے میں بھی پوچھ لیا جائے تو کسی کو یاد نہیں ہوگا. 50 سال پہلے کی حکومت کے بارے میں بھی پوچھ لیا جائے تو سرچ کر کے ہی بتانا پڑے گا. لیکن آج سے کتنے سو سال پہلے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ نے یہاں آ کے اللہ کا ذکر کیا. کراچی کے کسی بچے سے بھی پوچھو تو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی عقیدت اس کے دل میں ہوگی. لاہور میں چلے جائیں, ایک طرف شاہی قلعہ ہے, ایک طرف جہانگیر کا مقبرہ ہے, وہاں جانے والا کوئی نہیں اس مقبرے پہ. شاہی قلعہ اس کی حکومت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کی حکومت کیسی تھی, ان کا رہن سہن کیسا تھا, ان کا اقتدار کیسا تھا, ان کی دولت کیسی تھی, پورے ہندوستان میں ان کا حکم چلتا تھا. لیکن آج وہاں مقبرے پہ آپ جا کے 5 دن بیٹھ جائیے, آپ کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا. ہفتہ بعد شاید اوقاف والے خالی غلہ چیک کرنے آ جائے یا صفائی کرنے آ جائے. لیکن اگر وہیں پہ سعد داتا علی حجویری کا مزار ہے, آپ وہاں چلے جائیں, صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا, غلاموں کی قطاریں پہلے لگی ہوں گی جو حضرت داتا صاحب کے مزار پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے آئے ہوں گے. یہی وہ بات ہے. وہ پناہ اللہ کی منزل پہ فائز ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بقا عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر باقی رکھے ہوئے ہے, اور تصوف کا ذکر ہو, اور نقش بندی ذکر کر رہا ہو, مجددی ذکر کر رہا ہو, اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفات جو ہے ان صفات الصدیق کے سب سے پہلے جو صفت ہے وہ صدیق اکبر کی صفت ہے. سب سے پہلے یہ صفت صدیق اکبر کی ہے. اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت دین کا ایمان کا حکم کیا, صدیق اکبر سب کچھ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. کہا اس کی وجہ یہ ہے, صدیق اکبر کے اس گھر جس کو دل کہا جاتا ہے, اس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہیں تھا, اسی لیے اس ظاہری گھر میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہیں چھوڑا. کہا یہی منزل اپنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے سوا ہر چیز کو نکال لیا جائے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہی اپنے دل کو بھر لیا جائے. میں بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف ہی لے کے جاؤں گا. آپ کی حوصلہ افزائی, یہ روزہ, یہ نماز, یہ جو وصول کا ذریعہ ہے, ہم تو واصل ہو چکے ہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اچھا, حضرت جنید بغدادی نے فرمایا وہ ٹھیک کہتے ہیں,
یہ وصول کا ذریعہ ہے وہ واصل ہو چکے ہیں. لیکن جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایسی بات کرنے والا واصل ضرور ہوا ہے لیکن واصل جہنم ہوا ہے. واصل جہنم ہوا ہے جو یہ کہے گا کہ وہ رستہ چھوڑ دے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑا, جس کو صحابہ اکرام نے نہیں چھوڑا, اسے وصول کا رستہ کہہ کے اپنے آپ کو وہ سب کچھ چھوڑ کے واصل کہہ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ واصل ضرور ہوا ہے لیکن واصل جہنم ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ منبع ہے اور طریقت اس سے نکلنے والا دریا ہے. جیسے دریا کا تعلق سمندر سے ٹوٹ جائے, منبع سے ٹوٹ جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے, اسی طرح وہ طریقت جس کا شریعت سے تعلق ٹوٹا ہوگا وہ فیض سے خالی ہوگی, وہ روحانیت سے خالی ہوگی, وہ برکت سے خالی ہوگی. اللہ اکبر. حضرت مجدد الفسانی, میرے شیخ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں طریقت اور شریعت کا ایسا تعلق ہے جیسا جسم اور روح کا تعلق ہے. جیسے جسم سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے, اسی طرح جس طریقت سے شریعت نکل جائے گی وہ طریقت بیکار ہو جائے گی. طریقت وہی معتبر ہے, رستہ وہی معتبر ہے جو شریعت مطہرہ کے تابع ہوگا, کیونکہ طریقت کا مقصد یہ ہے. حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں, حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں پیری مریدی جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا نام ہے. پیری مریدی, اور آپ فرماتے ہیں کہ شجرہ اور قلہ یعنی جو دستار پہنی ہوتی ہے صاحب سلسلہ نے, اس کی اور شجرے کی ہمارے ہاں بہت اہمیت ہے. لیکن تب کہ جو شجرہ سنا رہا ہے اپنا وہ ان کے طریق پر قائم ہو جن کا شجرہ سنا رہا ہے, اور جو دستار پہنے ہوئے ہے, جن کی دستار پہنے ہوئے ہے ان کے رستے پہ خود چلتا ہو. کہا اگر خود اس رستے پہ نہیں چلتا تو جن کی دستار ہے وہ معتبر ہے, جو دستار پہنے ہے وہ معتبر نہیں ہوگا. جن کا شجرہ سنا رہا ہے وہ تو معتبر ہے, لیکن اگر وہ ان کے ٹریک سے ہٹ گیا ہے تو وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہوگا. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں پیر پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پیر کو پکڑ لو تو شریعت سے چھٹی, اب آخرت کے معنی جو معاملات ہیں وہ پیر جانے اور اس کا کام جانے, ہماری چھٹی. حضرت شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان شیخ کامل کا ہاتھ پکڑے گا تو وہ اس کو شریعت کے رستے پہ لے کے آئے گا, وہ اس کو شریعت کے رستے پہ لے کے آئے گا اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب عطا کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح, اللہ تعالی مجھے اور عوام الناس جتنے ہمارے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو حقیقی معنوں میں اس تصوف کے مقصد کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب علماء کرام کی عزتوں میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام احباب کو, پوری امت کو آپ کی علم سے, آپ کے ارشادات سے, آپ کے اقوال سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی جناب مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب مدظ اللہ علی آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکات عطا فرمائے, آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں پتہ نہیں مجھے یہاں ذکر کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن کل بھی میں کچھ علماء سے ذکر کر رہا تھا اور پرسوں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے بھی میری اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جس خوبصورتی کے ساتھ حضرت نے, ہم سب نے گفتگو کرنی تھی اور تیار کی ہوئی تھی, لیکن میں نے تو اس پر جتنی گفتگو تیار کی ہوئی تھی میں نے اپنے وہ کاغذ اٹھا کے واپس اپنے بیگ میں ڈال دیے تھے حضرت کی گفتگو کے بعد. جس طرح جب اس بات پہ ایک جگہ پر اختلاف کیا گیا اور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم میں اصحابہ کو تحریف کہا گیا اور اصحابہ کا کہا گیا کہ کہیں ثبوت نہیں ملتا, تو جس انداز میں حضرت نے قرآن کریم کی آیات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور تاریخی واقعات سے بھی اور محدثین و مفسرین کی تحقیق بھی جس جرأت اور جس خوبصورتی کے ساتھ حضرت نے پیش کی اور یہ ثابت کیا کہ وہ اصحابہ وسلم کہنا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے صحابہ پہ درود بھیجنے کا کیسے حکم ہے. قرآن کریم سے جس خوبصورتی کے ساتھ حضرت نے استدلال کیا, میں اس پر حضرت کی تحسین کرتا ہوں اور دل سے حضرت کو اس پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب کی, ان کے تمام رفقا کی, حضرت کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا صبح قیامت آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہنے والے علم کے چشمے سے پوری دنیا کو علم حاصل کرنے کی اور فیض حاصل کرنے کی, استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ.
जज़ाकुमुल्लाहु फ़िद्दारैन। नहायत ही मोहतरम मकाम सजादा नशीन ईदगाह शरीफ रावलपिंडी जनाब मोहतरम हज़रत क़िबला साहबज़ादा हसन नसीरुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया हक़ीक़त तसव्वुफ़ के उन्वान पर अपने करम क़दर ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर है और क्योंकि हज़रत को आगे तफसीली एक दावत व तबलीग के सिलसिले में दौरा है, तो हम अपने प्रोग्राम को इख्तितामी सिलसिले की तरफ ले जा रहे हैं। मैं मुख्तसर आपको इस इदारे के बारे में चंद एक बुनियादी बातें मैं ज़रूर बताता चलूँ। आप जिस इदारे में इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, ये सिटी ऑफ नॉलेज इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इस इदारे का मकसद तसनीफ़ रिजाल और तसनीफ़ कुतुब है। हम ये चाहते हैं कि अहले इल्म और अहले दानिश पर मुश्तमिल अहले सुन्नत के हम अहले इल्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर सकें कि जहाँ न सिर्फ तसनीफ़ व तालीफ़ के ज़रिए इस्लाम की तबलीग और ख़िदमत का कार्य अज़ीम सर अंजाम दिया जाए, बल्कि ऐसे अफराद पैदा हो सकें जो उम्मत मुस्लिमा की असर हाज़िर के मसाइल के पेश नज़र कुरान व सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई का काम सर अंजाम दे सकें। यहाँ एक साला इल्म दीन कोर्स का हमने बाकायदा आगाज़ किया है, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स के स्टूडेंट्स के अलावा जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, हम उन्हें एक साला आम फहम अंदाज में इल्म दीन कोर्स करवा सकें, जहाँ मॉर्निंग एंड और इवनिंग शिफ्ट्स हमने दोनों शिफ्ट्स को यहाँ पर हमने जारी रखा है। दूसरा एक सिलसिला हमारे यहाँ किताब और साहिब किताब से मुताल्लिक है। हमारे यहाँ हफ्तावार एक ऐसी नशिस्त होती है जिसमें हम किसी जिंदा मुसन्निफ को क़िबला यहाँ बुलवाते हैं। डॉक्टर साहब की किताब पर भी यहाँ प्रोग्राम हुआ है, तो जिंदा मुसन्निफ को बुलवाते हैं और कोशिश करते हैं कि बाकायदा उनकी किताब पर अहले इल्म को बुलवा कर उस पर पूरा तबसरा हो सके। गेस्ट लेक्चर का एक सिलसिला है, आप तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफजाई हुई, तो हम कोशिश करते हैं कि जो अहले इल्म हैं, अहले दानिश हैं, अहले क़ल्ब व नज़र हैं, उनको यहाँ दावत दें और हमारे सामीईन और गुफ्तगू करने वाले इसी तरह के पढ़े लिखे जो इंटेलिजेंशिया है वही लोग होते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को हम अवाम और ख़वास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकें। यहाँ पर हमारे यहाँ वर्कशॉप्स का भी सिलसिला है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ इस्लामी उलूम को खुलासा के साथ पेश करते हुए हम एक साथ ही 25 से 30 अफराद तक उस पूरे इल्म को हम मुंतकिल कर दें। यहाँ एक स्टडी सर्किल भी है, जहाँ हम कोशिश करते हैं कि एथियज़म और